والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کا سوال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ چند ہفتوں سے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جو اس کے پہلو ہیں ان پہ گفتگو کی، اور سب سے پہلے میں نے عرض کیا تھا جو ہمارا لاسٹ پروگرام تھا کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں ضروری ہے، اور پھر میں اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ تمام انبیاء اور رسول جتنے بھی گزرے ہیں ان کی تعلیمات میں 5 نکات یا 5 ایسے پہلو رہے ہیں جو مشترک ہیں، اور اس میں توحید، اللہ کی عبادت، انبیاء اور رسول جتنے بھی آئے ان کی اطاعت و فرمانبرداری، طاغوت سے اجتناب، اور پھر اس کے بعد عدل و انصاف اس کائنات کے اندر اس کے لیے تگ و دو کرنا اور کوشش کرنا۔ یہ بڑے اہم نکات ہیں جو سارے انبیاء کی جتنی بھی ان کی تبلیغ رہی ہے، جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں اللہ رب العزت نے جو پیغام دے کر بھیجا ان میں یہ 5 مشترک نکات ہیں۔ اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے، اور جن میں سب سے اہم گوشہ جو ہے وہ اخلاق کے حوالے سے ہے، وہ کردار کے حوالے سے ہے۔ میرے اور آپ کے لیے وہ جو گائیڈ لائنز اللہ نے قرآن کے اندر اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی جو اخلاق کا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور ایمان کی دولت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ بڑی اہم دولت ہے جس کا مجھے اور آپ کو اللہ کا جتنا بھی میں اور آپ چاہیں شکر ادا کرنا یا شکر کریں وہ کم ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو میں اور آپ زندگی گزارتے ہیں وہ گزر ہی جائے گی، چاہے کوئی غریب ہے یا امیر ہے، لیکن وہ اخروی زندگی جس میں میرا اور آپ کا سامنا رب العالمین میں کسے ہوگا، وہاں عدل انصاف ہوگا، وہاں اللہ کی عدالت لگے گی، وہاں پہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو دنیا کے اندر انبیاء اور رسول جو پہلے گزرے ہیں، اور پھر خاص کر کے آقا کائنات جو آخر الزمان پیغمبر ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، ان پہ جو ایمان لانے والے ہیں، وہ قیامت والے دن اس صورت میں ہی کامیاب ہوں گے جب اگر وہ دنیا کے اندر یہاں پہ اعمال صالح کرتے رہوں گے، مطیع اور فرمانبردار رہ کر زندگی جنہوں نے گزاری ہوگی۔ قرآن مجید جو حکم فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ رب العزت کی مغفرتیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں جب میں اور آپ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع فرمانی کریں گے۔ معزز ناظرین، قرآن مجید وہ فرقان حمید، میں نے سورۃ آل عمران کی ایک آیہ مقدسہ جو تلاوت کی ہے، سب سے پہلے تو اس ربیع الاول کے مہینے میں، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کا ہم اس پہ شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ربیع الاول کا یہ مہینہ عطا فرمایا، مجھے اور آپ کو دوبارہ یہ سوچنے کا موقع دیا
کہ جس نبی جس رسول سے تم پیار کرتے ہو، جن کی ولادت باسعادت کا تذکرہ تم کر رہے ہو، ربیع الاول کے مہینے کا بار بار تذکرہ، پہلی پہلی بہار کا تذکرہ، محبت اور عشق کا تذکرہ کر رہے ہو، موقع دیا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ میں اور آپ اپنے کردار اور اخلاق کو بھی آقا کریم کی فرما برداری اور تابع فرمانی میں لے کر آئیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ بس تحقیق رب العالمین نے مومنین پہ احسان فرمایا ہے، یعنی کہ کلمہ گو جو لوگ ہیں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان پیغمبر مانتے ہیں، امام الانبیاء مانتے ہیں، خاتم الانبیاء مانتے ہیں، ان پہ رب فرما رہا ہے احسان کیا ہے ہم نے۔ پہلا تو احسان یہ ہے کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو امتی بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یہ پہلا احسان ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمایا کہ یہ احسان کیا ہے کہ ایک تو تمہیں امتی بنایا، دوسرا تمہیں ہی میں سے اس رسول کو بھیجا ہے۔ یعنی کہ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنا آخر الزمان پیغمبر، وہ رسول رب العالمین جن سے پیار ایسے کرتا ہے کہ جن کے بارے میں خود قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ جن کے شہر کی قسمیں اٹھاتا ہے، وانت حل بہذا البلد، ان کے چلنے پھرنے کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ بہت ساری ائمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حلم کا معنی یہ ہے کہ اے رسول جب تک آپ اس شہر مکہ میں چل رہے ہیں ہم اس کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قسم اٹھائی اللہ نے، وہ یاسین والقرآن الحکیم کہہ کر قسم اٹھائی اللہ رب العزت نے، والشمس وضحاها کہہ کے قسم اٹھائی، والضحا کہہ کے قسم اٹھائی۔ یعنی کہ ائمہ اور علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے، اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں سے، انسانیت سے کتنا پیار کرتے ہیں، قرآن مجید نے اس کا بھی تذکرہ یوں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بس تحقیق اللہ رب العزت نے تمہاری طرف ایسے رسول کو تم ہی میں سے مبعوث فرمایا کہ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تمہارا کسی تکلیف اور غم اور مصیبت میں پڑ جانا اس رسول کے لیے تکلیف دہ ہے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندہ مومن کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ کسی انسان کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہر ایک کے لیے بلا سوچا جاتا ہے، ہر ایک کے لیے بہتری سوچی جاتی ہے، ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور فرمایا مومنین کے بارے میں تو خصوصی طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حریص ہے، مراد یہ ہے کہ وہ ہر وقت رب العالمین کی بارگاہ اطہر میں یہ دعائیں ہوتی ہیں کہ رب العالمین یا رب میری امت کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ اور آخری جو آپ کے لمحات ہیں جب دنیا سے آپ تشریف لے کر جا رہے ہیں تو صحابی کہتے ہیں، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کی راویہ ہیں، آپ کہتی ہیں کہ میں نے کان لگائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لب جو ہل رہے تھے وہاں پہ بھی امتی امتی کی صدائیں لگا جا رہی تھی، امت کے لیے دعا کی جا رہی تھی۔ اور میں اور آپ جو رسول اللہ سے محبت اور پیار کرنے والے ہیں، اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث کیوں فرمایا، احسان جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اور پھر ساتھ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، فرمایا کہ وہ رسول آ کر تمہارے درمیان قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، تاکہ اس سے تمہارا تزکیہ ہو جائے۔ اب تزکیہ سے کیا مراد ہے کہ تمہارا اخلاق نکھر جائے، سنور جائے، تم لوگوں کے ساتھ محبت کرنا شروع ہو جاؤ، رواداری، عدل، انصاف، پیار، محبت، اخوت، یہ چیزیں پروان چڑھنا شروع ہو جائیں، تمہارے کردار سے ان کی جھلک نظر آئے، یہ مراد ہے اس سے۔ وہ یزکیہم، یعنی کہ عقائد میں اللہ پہ ایمان لے آنا، اپنے من کو صاف کر لینا، اندر سے گند کو صاف کر لینا، جو غیبت، بغض اور حسد کی صورت میں موجود ہوتا ہے اسے نکال کر اس کی جگہ پیار، محبت، اتفاق اور اتحاد آ جائے، اور پھر ظاہری بدن کو بھی پاک کر لینا، لوگوں کے لیے سراپائے رحمت بن جانا۔ فرمایا آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور فرمایا وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دینے آئے ہیں، تمہیں بتانے آئے ہیں یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور اس کے احکام فار ایور ہیں، اور تمہارے لیے بہتری، تمہارے لیے کامیابی اس کتاب کے ساتھ تعلق بنانے میں بھی ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے
کہ دنیا کے اندر اور آخرت میں دونوں جگہوں پہ کامیاب ہو جائے، فلاح پا جائے، کامران ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا تعلق قرآن مجید سے قائم کر لے، کہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اور ایسی کتاب ہے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ایسی کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے کوئی شک اور شبہ نہیں چھوڑا، کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی ہے جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو آگاہی نہیں دی ہے۔ ہمارے جتنے مسائل ہیں، ہمارے جتنے مسائل اور پرابلمز ہیں، ان کا حل اللہ رب العزت نے ان کا سلوشن اس کتاب کے اندر دیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو زندگی کی راہیں متعین کرتی ہے۔ اس لیے ہم جب کہتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لائف، تو اس کا معنی یہ ہے کہ کتابی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے تھیوریٹیکلی کتاب دی ہے کہ تمہارے جتنے مسائل ہیں ان کا تذکرہ کیا، پھر ان مسائل کا حل دیا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے اور آپ کو پریکٹیکلی اس کا نمونہ بن کے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بس تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، یعنی کہ تھیوریٹیکلی کتاب موجود ہے، پریکٹیکلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات موجود ہے، اور فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، تمہارے لیے نمونہ حیات ہیں، فرمایا ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر کون اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، وہ شخص جسے یہ یقین ہے، اور وہ بندہ، وہ مومن جسے یہ یقین ہے کہ میں نے رب سے ملاقات کرنی ہے، اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت یعنی کہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا، قیامت کا دن قائم ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ وہ قیامت والا دن آنے والا ہے، جس دن تم نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، جو کچھ تم یہاں کرتے ہو رب العالمین فرما رہے وہاں تم اللہ کے سامنے آؤ گے اور اپنے اعمال کا جواب دو گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ تم چھوٹی سی نیکی لے کر آؤ گے، اللہ رب العزت اس کا تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور یہ مت بھولو کہ رب العالمین سے کوئی چیز بھول جاتی ہے یا کچھ رہ جائے گی، وہ اللہ ہے، وہ مالک اور خالق ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرمایا تھوڑی سی شرارت کر کے لاؤ گے، وہ بھی تمہیں وہاں دکھا دی جائے گی، تمہارے سامنے لایا جائے گا سارا کچھ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میرے اور آپ کے لیے، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، فرمایا وہ شخص کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے یا کرتے ہیں۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ان کے سامنے نمونہ ہوتی ہے، انہیں معلوم ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آقا کا اخلاق کیسے تھا، آقا کا کردار کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کیسے فرماتے تھے، معاملات کیسے کرتے تھے، آپ سماج کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا، نیبرز کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت معلم کیسے تھے، بحیثیت استاد کیسے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت والد کیسے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت سپہ سالار کیسے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت قانون دان کیسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت لیڈر کیسے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت اسٹیٹ کے سربراہ کیسے تھے۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عملی نمونہ ہمارے لیے موجود۔ ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان ساری باتوں پہ ڈسکس کریں گے، لیکن آج ہم اخلاق کے چند پہلو جو میری اور آپ کی زندگی کے اندر جن کا ہونا بہت امپورٹنٹ اور ضروری ہے، آج کے ماحول اور معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جس میں افراتفری ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، اس میں اور آپ اپنے کردار کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ وذکر اللہ کثیرا، اس کے اندر میسج موجود ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو اللہ کا ذکر، یعنی کہ ذکر کے اندر نماز ہے، عبادت اللہ کی کرنی، ورشپ کرنا، اللہ کو پوجنا، اللہ کے سامنے جھکنا، یعنی کہ 5 وقت اللہ کے سامنے آنا۔ وذکر اللہ کثیرا، ائمہ مفسرین نے لکھا سب سے پہلے وذکر اللہ کے اندر نماز فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، اور پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اس سے دعائیں مانگنا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب تک قرآن کا علم اور نالج نہیں آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں چلو گے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ تمہارے پاس علم بہت ہوگا، اگر عمل سے آری ہو جاؤ گے، اخلاق سے آری ہو جاؤ گے، تو تمہارا انکار من قبل لفی ضلال مبین، جس طرح پہلے لوگ ضلالت میں تھے، گمراہی میں تھے، اسی طرح تم بھی گمراہی کے اندھے گھڑے میں جا کے رہو گے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اور یہ پیغام قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات میں، سورۃ البقرہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت
ابراہیم علیہ السلات والسلام کی مشہور دعا، آپ نے دعا مانگی جب کعبہ تعمیر ہو گیا، اللہ اے رب العزت اس محبوب کو، اس اپنے حبیب کو، آخری پیغمبر کو، آخر الزمان نبی کو مبعوث فرما، اور فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتی کا، وہ آ کر تیری آیتوں کی تلاوت کریں گے۔ وہی مضمون ہے، وہی بات بیان کی گئی۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اور انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے جس طرح باقی رسولوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، ان کا بھی یہی کام رہا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسا کہ پہلے بھی رسولوں کو ہم نے بھیجا تھا، مقصد یہی تھا کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو، اللہ کی دی ہوئی کتابوں کو، ان آیات کو لوگوں کے سامنے تلاوت کیا جائے، انہیں کتاب و حکمت کا علم دیا جائے، ان کو پاکیزہ کیا جائے، یعنی کہ ان پاکیزہ سے مراد ہے کہ ان کے عقائد کو نکھارا جائے، ایک اللہ کی طرف شرک سے انہیں دور لایا جائے۔ شرک جو معاشر سوسائٹی کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، شرک ہمارے سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، بلکہ اسی کا بول بالا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آپ سارے جانتے ہیں کہ وہ کعبۃ اللہ جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خالص توحید کی بنیاد پہ رکھی تھی، وہاں اللہ کے سامنے جھکے تھے اس کو تعمیر کرنے کے بعد، لیکن اپنے باپ سے بغاوت کی، اپنے باپ کا گھر چھوڑا، اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ توحید پرست نہیں تھے، وہ شرک کرنے والے تھے۔ جب اس کعبۃ اللہ کو تعمیر کر دیا اور وہاں پہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلایا، وحدہ لا شریک کی توحید، وحدہ لا شریک کی طرف بلا کر لوگوں کا تعلق اس سے جوڑا، اور آپ کے چلے جانے کے بعد جب کچھ عرصہ گزرا تو وہ لوگ دوبارہ شرک کی طرف چلے گئے۔ تو شرک لوگوں کے اندر رہا ہے۔ انبیاء کا آنے کا مقصد سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سے روشناس کرانا تھا، انہیں بتانا تھا کہ تم ایک رب العالمین کو، ایک رب العالمین ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اسی کے سامنے جھکو، اسی کی عبادت کرو۔ جب اس کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے گا تو رب العالمین اس دنیا کے اندر بھی تمہارے اوپر رحمتیں کرے گا، اور اخروی زندگی میں بھی تمہارے لیے کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں۔ اور یہی کام جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یہی کام کرتے رہے ہیں۔ اور پھر رب العالمین نے سورۃ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا، ہم نے امی رسول کو بھیجا ہے، پیغام یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنایا جائے، یہ آیتیں تلاوت کی جائیں، اور آیتیں کیا کرتی ہیں؟ آ کر تمہیں بتاتی ہے کہ رب ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو۔ اور یہی پیغام پہلے انبیاء بھی لائے تھے، پہلے لوگوں کو بھی یہی پیغام دیا تھا کہ اللہ کے سامنے جھکو، اور یہی تمہیں پیغام دیا جا رہا ہے۔ کیوں دیا جا رہا ہے؟ لعلکم تتقون، اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی قربت والے بن جاؤ۔ اور ہوگا کیا اس سے؟ رب العالمین تمہارے اوپر اپنا فضل کرے گا، رب العالمین تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو طاغوت سے نجات دلا کر اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرانا۔ معزز ناظرین، یہ جو مضمون آج ہم بیان کر رہے ہیں، اس میں اخلاق کے وہ پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت کیجئے، مجھے کچھ باتیں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو 5 باتیں بتائیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم آگے لے کر چلیں گے اس کو۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تم چاہتے ہو کہ تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، اللہ کے تم قریب ہو جاؤ؟ تو یا رسول اللہ، یہی چاہتا ہوں، ہم میں سے آرے کے یہی چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باتیں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، ممنوع باتیں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، ان سے بچو، ان کو چھوڑ دو، اور جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو پکڑ لو۔ فرمایا تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، صرف قریب ہی نہ ہو جاؤ گے، اللہ کے ہاں تم عبادت گزار لکھے جاؤ گے۔ یعنی کہ جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان کو چھوڑ دو۔ اور پھر اس کے بعد عرض کیا کہ تم چاہتے ہو ابو ہریرہ کہ دنیا کے اندر تمہاری زندگی آسودگی کے ساتھ گزرے، تمہاری زندگی بہتر گزرے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ہر ایک یہی چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ عطا فرمایا ہے، اس رب العالمین کی عطا پہ راضی ہو جاؤ، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ کہ میرا مولا یہ چاہتا ہے، تمہارا کام ہے کوشش کرنا، اور رب العالمین تمہاری زندگی آسان فرما دے گا، یعنی کہ تمہیں امیر بنا دے گا۔
اور پھر اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ پھر اور کوئی نصیحت فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر مومن بننا چاہتے ہو تو فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے نیبرز کے ساتھ اچھا سلوک کرو, رب العالمین کے ہاں تم مومن کامل لکھے جاؤ گے. اور پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ کوئی اور بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی بات لوگوں کے لیے پسند کرو. فرمایا تم مسلمان کامل بن جاؤ گے, تم مسلمان اچھے بن جاؤ گے. یعنی کہ قرآن مجید حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے شمار بہت شمار فضائل بیان کیے, بے شمار حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا, اور یہاں ارشاد فرمایا کہ تم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. اللہ رب العزت تمہیں مسلمان لکھا جائے گا, تمہارے اوپر اللہ رب العزت فضل کرے گا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسا کرو, اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے, لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ بات بات پہ ہنسنا, خام خواہ ہنسنا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور, آپ کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی, اور یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ کا رہنا. لیکن دور سے ہنسنا یا بار بار ہنسنا, اس انداز میں ہنسنا, تو اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن اٹ سیلف ہر وقت ہنسنے سے منع کیا گیا, لیکن کبھی کبھی اگر انسان ہنس دیتا ہے تو اس میں کوئی کباط کی بات نہیں, وہ جائز ہے. معزز ناظرین, یہ وہ پہلو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چہرے پہ آپ کے مسکراہٹ ہوتی. کیوں ہوتی؟ کہ بہت سارے صحابہ, 1,24,000 کو مبیش, ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پیار کرتے ہیں, اور آپ کے چہرہ انور پہ مسکراہٹ وہ سنت ہے, میں یوں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ بڑی سنت ہے جس پہ میرے اور آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں, مجھے اور آپ کو کچھ خرچہ نہیں ہوتا ہے. اگر میرے اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی تو مجھے اور آپ کو دیکھنے والا پیار و محبت سے ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص مسکراہٹ کے ساتھ دوسرے مسلمان بھائی سے ملتا ہے اور وہ بھائی اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے, دونوں مل کر ایک دوسرے کو خوش ہوتے ہیں, تو فرمایا اللہ رب العزت ان پہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے, اللہ ان پہ رحمتیں کرتا ہے. اگر مسکراہٹ اس میں دل بھی موجود ہو, یعنی کہ دل میں نفرت ہو اور انسان باظاہر سے پریٹینڈ کرتا رہے کہ میں مسکرا رہا ہوں, نہیں, بلکہ دل کا بھی ہونا, ساتھ ہونا ضروری ہے. اندر سے انسان دوسرے کو پسند کرتا ہو, محبت کرتا ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جب دو مسلمان آپس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر ملتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں, فرمایا وہ آپس میں ملنے کے بعد, گفتگو کے بعد جدا ہوتے ہیں, تو اللہ کے رسول فرمایا اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. کون سے مومنین؟ وہ مومن جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت رکھنے والے ہیں, اللہ کے لیے پیار کرنے والے ہیں. اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن اپنے دوسرے بندہ مومن بھائی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں, جب وہ موجود نہیں ہوتا ہے, تو اس کے لیے دعا کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین اپنے بھائی یعنی کہ مسلمان کلمہ گو بھائی کی غیر موجودگی میں کی ہوئی دعا دوسرے بھائی کے لیے فوراً قبول فرما دیتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ, سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, کلمے کی بنیاد پہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے بھائی کے بارے میں. تو مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں. اور پھر قرآن مجید مجھے اور آپ کو یہ حکم دیتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. اللہ فرماتا ہے دیکھو رسول جو تمہیں دے دیں, جس بات کا حکم دے دیں, اس بات کو فخذوہ, مضبوطی سے پکڑ لو, مضبوطی سے تھام لو, اور جس سے منع کر دیں فرمایا اس سے رک جاؤ. یہی ایمان ہے اور یہی تقویٰ ہے. اگر تم چاہتے ہو اللہ کا قرب مل جائے, اللہ رب العزت کی رحمتیں تمہارے اوپر ہوں, تو اس کے لیے تمہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانا ہوگا. آپ کے پیغام کو, جو آپ نے پیغام دیا ہے, اسے عملاً اپنانا ہوگا. تمہارے کردار سے, تمہارے اخلاق سے, تمہارے افعال سے, تمہارے اعمال سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی محبت جھلک رہی ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دوسرے مسلمان سے محبت کرنی ہے, اس لیے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ ہے کہ اپنے نیبرز کا خیال رکھنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نیبرز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اس کے حقوق بیان کر رہے تھے, اور ہمیں یوں لگا کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں ہمارے مال کے اندر وراثت میں بھی حق دے دیا جائے. اس قدر ان کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں. میں اور آپ اپنے نیبرز کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, میں اور آپ راہ چلتے رستے سے کانٹا بھی ہٹا دیتے ہیں, میں اور آپ راہ چلتے لوگوں کے ساتھ آسانیاں پیدا کرتے ہیں, رستہ روک کے کھڑے نہیں ہوتے ہیں, تو یہ ہم اگر یہ سمجھ کر رہے ہیں کہ ہمارے حضور کا, ہمارے رسول کا یہ پیغام ہے, میرے رسول کی یہ سنت ہے, تو یقین کیجئے دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہیں اور اخروی زندگی میں بھی ہم کامران ہیں. یہی پیغام سیرت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ربیع الاول کا یہی پیغام ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.